الحمد لله الذي من علينا إذ بعث فينا حبيبا ورسولا والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه ورسوله الذي جاء إلى الخلق هاديا وبشيرا ونذيرا وسراجا منيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين المهديين وعلى أولياء أمته وعلماء شريعته إلى يوم القيامة يوم الجزاء يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. وفا ہی وفا سر بسر صدیق اکبر صدیق اکبر. مجھے احساس ہے کہ یہ طلباء اور علماء کا اجتماع ہے. یہاں پر میں زیادہ امید تو نہیں لگاؤں گا آپ سے داد کی، لیکن جس ہستی کا ذکر ہے کائنات میں نبیوں کے بعد اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ سخی کا ذکر سنیں گے تو سخاوت کا مظاہرہ فرمائیں گے. وفا ہی وفا سر بسر صدیق اکبر صدیق اکبر. ہر گھڑی فدا نبی پر صدیق اکبر صدیق اکبر. ستاروں کا جرمٹ گرد کمر. وہ سرکار کے دربار کا ذرا نقشہ ذہن میں لائیے. اگرچہ حضور کو چاند سے تشبیہ دینا یہ مناسب نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے صرف سہارے کے طور پر عرض کر رہا ہوں. ستاروں کا جرمٹ گرد کمر، سبھی آیا سبھی محتبر. آپ کی سند آپ کا لقب بزبان پیغمبر صدیق اکبر صدیق اکبر. دیکھ کے قیامت کا منظر. اب یہاں سے مدینہ کی گلیوں سے حشر کے میدان میں چلے جائیے. دیکھ کے قیامت کا منظر، دائیں صدیق بائیں عمر. دیکھ کے قیامت کا منظر، دائیں صدیق بائیں عمر. پچھتائیں گے تیرے منکر صدیق اکبر صدیق اکبر. حمد و صلات کے بعد میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، انیس الغریبین، راحت العاشقین، سیاح لامقام، نیر تاباں، شاہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہر جمالا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، صاحب قاب قوسین او ادنا، مالک ارکاب امم، فخر عرب و عجم، تاجدار ختم نبوت، رنگ کائنات، بہار کائنات، خوشبو کائنات، محبوب و مطلوب و مقصود و نور کائنات، جاند و عالم، شفیع آسیاں، محبوب انس و جاں، جناب احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، پیارے امتیوں، بالخصوص پروردہ آغوش ولایت حضور صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب سلطان پوری
دیگر تشریف فرما میرے استاذی المکرم، میرے مربی، میرے کیا لاکھوں حضور کی امتیوں کے مربی و مشفق، کہ جن کے سہارے سے آج مجھ جیسے ہزاروں طفلان مکتب اس دنیا میں سکون کے ساتھ جی رہے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کا وہ عظیم تحفہ اس صدی میں قبلہ استاذی کی صورت میں موجود ہے۔ حضور مرشدنا الکریم، مشرق امت، رونق بزم علم و عرفان، آقائی و مولائی، آقائے نعمت حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ کے چمن کے جمی پھولوں جن کی اپنی اپنی خوشبو ہے، جمی احباب مجھ جیسا طفل مکتب، اس کی کیا ہمت اور حیثیت ہے کہ آپ جیسے جلیل القدر علماء کے سامنے میں لب کشائی کروں۔ میں قطن نہیں بھولا، یہ میرا وہی چمن ہے جس نے ہمیں ماں جیسا پیار دیا تھا، اور جس طرح ماں بچے کی انگلی پکڑ کر اس کی تربیت کرتی ہے، میرے اس گلستان، میری اس مادر علمی نے، میں کیا مجھ سے اعلیٰ و اولا ہزاروں علماء کو یہاں سے تیار کر کے امت کی تربیت کے لیے دنیا کے کونے کونے میں بھیجا ہوا ہے۔ اور یہ آج میرے اس چمنستان اور اس گلستان مہر علی کا یہ فیض ہے کہ میں کل یہیں کا طالب علم، آج بھی طالب علم ہی ہوں، لیکن آج آپ جیسے طلباء کے سامنے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ میرے مرشد کریم کو، ہم سب کے مربی مشفق کو لمبی صحت اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی القدر، قبلہ استاذی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس بہت بڑی نعمت مترقبہ ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی، الحمدللہ ہمارے جسم کے انگ انگ میں اپنے مرکز اور اپنے مرشد گرامی کی محبت اور وفا الحمدللہ موجود ہے، لیکن میں نے ایک دن ایک حدیث پاک پڑھی، دل باغ باغ ہو گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، من تعلم علما، من تعلم بابا من العلم لیعلمہ الناس آتاہ اللہ ثوابا سبعین، اور ایک روایت میں ستین صدیقہ، او کما قال علیہ السلام، کہ جس شخص نے علوم دین کا ایک باب اس لیے سیکھا کہ وہ لوگوں کو سکھائے گا، اللہ اس شخص کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یا جو ایک باب علوم دین کا سیکھے اور آگے سکھائے، اس کا اگر یہ مقام ہے تو پھر مرشد گرامی اس وقت کس مرتبے پر ہیں جن کی ساری زندگی ہزاروں علوم دینیہ کے باب سیکھنے اور سکھانے پر گزر گئی۔ اللہ ہمارے اس گلشن کو صبح قیامت تک آباد رکھے۔ آج کی اس تقریب سعید کا عنوان ہے خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر۔ میں ویسے خطبہ کی ایک عادت ہوتی ہے، عادتاً نہیں کہہ رہا، حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ میں نے کل جمعہ بھی صرف فرض پڑھائے ہیں، تیسرا چوتھا دن شدید بخار ہے، جسم شدید درد کر رہا ہے، سخت سردی لگ کے بخار ہوتا ہے، لیکن یہ میرے لیے سعادت تھی۔ میں سعادت کو کس طرح چھوڑ سکتا تھا کہ میں اپنے مرکز میں آ کر بارگاہ صدیق اکبر میں حاضری پیش کروں۔ ایسے موقع بار بار نہیں ملا کرتے، اس لیے انتہائی طبیعت اس وقت کی میں ساری کیفیت نہیں بیان کر رہا ہے۔ انشاءاللہ صدیق اکبر کا صدقہ کرم ہوگا انشاءاللہ۔ محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ میں مختصر چونکہ ٹائم ہے، خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر،
محبت سے مقام صدیق اکبر کے مطابق تو نہیں، لیکن اپنی حاضری تو بندہ پیش کر سکتے. پیار سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. صدیق آپ علماء ہیں، یہ فعیل ان کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے. المبالغ فی الصدق، سادہ سا ترجمہ یوں ہے کہ بہت زیادہ سچ بولنے والا. اور اس کی اصطلاحی اور شرعی تعریف علماء نے بہت ساری اس کی تعریفیں کی ہیں. میں ایک دو مستند صدیق کی جو تعریفیں میں نے پڑھی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسی کے ضمن میں انشاءاللہ کچھ گزارشات کروں گا. الشیخ محمد عبدہ لکھتے ہیں صدیقین کون ہیں؟ فرمایا ہم الذین زکت فطرتہم واعتدلت امزجتہم وصفت سرائرہم حتی انہم یمیزون بین الحق والباطل والخیر والشر بمجرد عروضہ، کہ صدیقین وہ لوگ ہیں جن کی فطرت اور جن کا باطن ہر گرد و غبار سے یوں پاک اور صاف ہوتا ہے کہ جب ان پر حق پیش کیا جاتا ہے تو بے ساختہ بغیر تأمل کے وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور خیر و شر کے درمیان انہیں کوئی التباس نہیں ہوتا. جس طرح نگاہ سفید اور سیاہ کے درمیان بے تکلف امتیاز کر لیتی ہے، اس طرح صدیقین حق اور باطل اور خیر اور شر کے درمیان فوراً تمیز فرما لیتے ہیں. اور بعض نے لکھا کہ صدیقین وہ ہیں جن کے اقوال و افعال میں صدق اور اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، اور جو حجج اور دلائل میں بھی یکتا ہوتے ہیں، اور تسبیح و تزکیہ و ریاضات کے ذریعے سے بھی عرفان کی انتہائی منزل تک جو پہنچ جاتا ہے وہ صدیقین میں سے ہوتا ہے. یوں اگر دیکھا جائے تو یہ جو مرتبہ صدیقیت ہے یہ کمالات میں اس کا دوسرا درجہ ہے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. چنانچہ الشیخ سید محمود آلوسی بغدادی آپ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ مراتب الکمل اربعۃ، کہ کمال کے 4 مرتبے ہیں. نبوت، صدیقیت، شہادت، صالحت. فرماتے ہیں کمالات کے 4 مرتبے ہیں. پہلا مرتبہ نبوت کا ہے، دوسرا مرتبہ صدیقیت کا ہے، اور تیسرا مرتبہ شہادت کا ہے، اور چوتھا مرتبہ ولایت کا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کمال کے پہلے مرتبے کو دیکھیں، جو کمال کا پہلا مرتبہ نبوت ہے، اس میں تمہیں قطب مدار میرے محمد مصطفیٰ کی ذات نظر آئے گی. اور کمال کا جو دوسرا درجہ صدیقیت ہے، اگر اس میں پہلے نمبر پر دیکھو گے تو تمہیں سرکار صدیق اکبر کی ذات نظر آئے. فرماتے ہیں کمالات نبوت کا قطب مدار میرے نبی کی ذات ہے. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. آنے والے معزز مہمان آتے رہیں گے، سامنے والے لوگوں کی توجہ میری جانب رہے. کمالات نبوت کا قطب مدار میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، جس کو میرے سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کشتہ عشق و محبت سیدی شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے یوں بیان کیا ہے کہ ملک کو نین میں انبیاء تاجدار، ملک کو نین میں انبیاء تاجدار، تاجدار رو گیا کاغما. ہمارا نبی کی آواز ہے، تاجدار رو گیا
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آپ فرماتے ہیں جیسے صفِ انبیاء میں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اسی طرح سابقہ امتیں ہوں یا امت مصطفیٰ ہو، صفِ انبیاء میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور صفِ صدیقین میں صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں۔ ہاں، صفِ صدیقین میں صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں۔ بولو، صفِ صدیقین میں صدیق اکبر جیسا کوئی نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نبوت اور صدیقیت میں کوئی دوسرا درجہ نہیں ہے بیچ میں۔ نبوت کے متصل بات مقام صدیقیت ہے۔ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ البتہ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک مقام ہے، اور وہ مقام قربت ہے۔ اور مقام قربت کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک راز ہے، جس راز کو اللہ صدیق کے دل میں ڈالتا ہے، اور اس راز کی برکت سے صدیق صداقت کی وہاں پر تمیز کر لیتا ہے۔ اور دوسرے لفظوں میں وہ لکھتے ہیں کہ وہ راز سبز رنگ کا نور ہے، جو صدیق تصدیق بعد میں کرتا ہے، لیکن پہلے اللہ اس کے اندر وہ نور رکھتا ہے۔ اس نور کی برکت سے جب اس کے سامنے سچائی کا اعلان ہوتا ہے، وہ بغیر دلیل مانگے اس سچائی کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے، وہ صدیق ہوتا ہے۔ اسی لیے اس نے حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ فلیسا بین النبی و ابی بکر رجل اصلا، فرمایا نبی مکرم اور صدیق اکبر کے درمیان کوئی اور بندہ سنٹر میں واسطہ اور وسیلہ نہیں بنا۔ صدیق اکبر نے جو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کی ہے، وہ ڈائریکٹ براہ راست محمد مصطفیٰ کے سینے اندر کے فیض کے صدقے میں فرمائی۔ اور میں یہاں پر ایک چھوٹا سا استدلال کروں گا۔ یہ بات شیخ محمود آلوسی نے نہیں لکھی، یہ پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں آئی۔ آپ چونکہ علماء کا ایک مجمع، اور اس کو آپ خوبصورت طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے، نبی آئینہ ربوبیت ہوتا ہے۔ کہہ دیں محبت سے سبحان اللہ۔ نبی آئینہ ربوبیت ہوتا ہے، جس طرح کہ من رآنی فقد رأى الحق سے صاف ظاہر ہے۔ کہا جس طرح نبی آئینہ ربوبیت ہوتا ہے، اس طرح صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے۔ فرمایا صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ فرمایا اگر یوں سمجھو کہ اگر مصطفیٰ کو دیکھو گے، مصطفیٰ کی ذات میں تمہیں خدا کے جلوے نظر آئیں گے، اور اگر صدیق اکبر کو دیکھو گے تو ان کی ذات میں محمد مصطفیٰ کے جلوے نظر آئیں گے۔ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر یا رسول اللہ۔ الحاوی للفتاوی میں جو صدیق کا سینہ ہوتا ہے نا، صدیق کا سینہ، یہ آئینہ نبوت ہوتا ہے۔ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی اور یہ دیگر ایک موجم کے حوالے سے بھی میں نے اس کا حوالہ پڑھا، وہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ ما صب اللہ فی صدری شیئا الا صببتہ فی صدر ابی بکر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ لوگوں رب نے جو کچھ چیز مجھ محمد کے سینے میں ڈالی ہے، میں نے وہ ساری کی ساری ابو بکر کے سینے میں ڈال دی۔ یوں مرتبہ نبوت کے بعد اگر مرتبہ ہے تو وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے، اور صدیقین میں اگر پہلی امتیں ہوں یا بعد کی، بعد از انبیاء جو صدیقین کا امام ہے وہ میرا تیرا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔
اب جب نبی، میں یہاں ایک اور پڑھا، میرے خیال میں نے تو پہلی دفعہ خود ہی اللہ نے ذہن میں ڈالا، اس سے پہلے سنا نہیں، شاید آپ نے پڑھا ہو، سنا ہو، استدلال کیا ہو، وہ آپ کی مرضی، لیکن یہاں کا سٹیج کا حق مجھے دینا چاہیے، محبت کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہ و اجر من عمل بہا، کہ جس نے اسلام میں نئی سنت، نیا طریقہ ایجاد کیا، سنت حسنہ ایجاد کی، اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس کا بھی اجر اسی کے اعمال نامے میں ہوگا کہ جو اس سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ آگے دنیا میں نیا کام کو ایجاد کرتا ہے تو اس ایجاد کرنے والے کو ثواب اپنے کرنے کا تو ہے، لیکن رہتی دنیا تک جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا، کہا اس نیکی کرنے والوں کو جتنا اجر ملے گا، اللہ اتنا ایجاد کرنے والوں کو بھی عطا فرما۔ اگر اس دنیا میں دیکھا جائے، تمام نیکیوں کی اصل ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے۔ محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے۔ کہا اس کائنات میں، اس دھرتی پر میرے مصطفیٰ کی تصدیق سب سے پہلے صدیق اکبر نے کی ہے، باقی صحابہ سارے بعد میں ایمان لائے، صدیق اکبر نے ایمان جیسی نیکی میں پہل کی ہے، اس لیے قیامت تک جو بھی ایمان لاتا رہے گا اس کو خود بھی ثواب ہوتا رہے گا، اور اس کا ثواب سرکار صدیق اکبر کو بھی ہوتا رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ کہا عثمان ذو النورین، ابھی مجھ سے تھوڑی دیر پہلے علامہ اصغر صاحب کہہ رہے تھے کہ سرکار عثمان غنی ایمان لائے صدیق اکبر کے محنت کی وجہ سے، بہت سارے لوگ ایمان لائے صدیق اکبر کو دیکھ کر، لیکن صدیق اکبر کسی کو دیکھ کر نہیں، فقط محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر ایمان۔ اس لیے کہا باقی صحابہ بھی صدیق ہیں، لیکن انہوں نے تصدیق بالواسطہ کی ہے، اور ابو بکر صدیق اکبر ہے کیونکہ انہوں نے محمد کی تصدیق بلا واسطہ کی ہے۔ انہوں نے براہ راست حضور کے سینے عطر سے فیض لیا ہے، اس لیے وہ صدیق اکبر ہے۔ محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ اس کو مزید یوں سمجھیے، علماء نے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے تحت پڑھا ہوگا کہ انبیاء عالم ارواح میں جب اللہ نے وہ سارا وعدہ لیا الستو بربکم، فرماتے ہیں سب سے پہلے رب کی الوہیت اور وحدانیت کا اقرار میرے مصطفیٰ کی روح مقدس نے کیا ہے۔ جب حضور کی روح بولی بلا، تو حضور کی روح کی اتباع میں سارے نبیوں کی روحوں نے رب کو مانا، اس لیے اصالتاً مومن فقط مصطفیٰ ہے، باقی جتنے بھی مومنین ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی اتباع میں مومن بنے۔ مجھے کہنے دیجئے، جس طرح سرکار صدیق اکبر حضور کی امت میں مردوں میں سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے، براہ راست نبی اور صدیق کے درمیان کوئی اور بندہ نہیں ہے، بولو کوئی اور بندہ، براہ راست صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ کے سینے کے نور سے فیض پا کر سرکار کی تصدیق کی ہے، اس لیے باقی صدیق ہیں، ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ تو یوں پھر اگر سمجھا جائے تو ہمارے آج کے اس کانفرنس کے دونوں ٹائٹل قرآن اور حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں کہ سرکار ابو بکر خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں۔ آپ خلیفہ بلا فصل بھی ہیں اور صدیق، بولو خلیفہ بلا فصل بھی ہیں اور صدیق مصطفیٰ کے صحابہ
سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے، صحابہ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ غم گسار نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ غم گسار نبی، جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ، تو مولا علی کا بھی ہے مقتدا، تو مولا علی کا بھی ہے مقتدا، رازدار نبی تیری کیا بات ہے۔ کون صدیق اکبر؟ محبت کا اظہار کیجیے، ذرا پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کون صدیق اکبر؟ ارے ہاں ہاں وہی صدیق اکبر، وہی صدیق اکبر، میرے مصطفیٰ کریم جو چہرہ بددعا لے کر ساری کائنات میں ضیاء پاشیاں بکھیرنے آئے تھے، میرے نبی رحمت ساری کائنات کو فیض دینے آئے تھے۔ ذرا اپنے تصورات کو غار ثور کی تنہائیوں کی طرف لے جاؤ، غار ثور ہے اس کی تنہائیاں ہیں جو چہرہ مصطفیٰ ساری کائنات کو ضیاء پاشیاں بکھیرنے آیا تھا۔ آج امام العاشقین، آج امام العاشقین عشاق کا سلطان صدیق اکبر غار کی تنہائیوں میں گود میں میرے مصطفیٰ کا سر نور رکھ کر اکیلے رج رج کر میرے نبی کے چہرے کا فیض لوٹ رہا ہے۔ اس لیے باقی سارے صدیق گئے اور میرے ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم یار غار نبی تیری کیا بات ہے، تو مولا علی کا بھی ہے مقتدا، رازدار نبی تیری کیا بات ہے۔ میں اسی عنوان کو تھوڑا اور آگے لے کے چلوں، ولایت کی صفوں میں ایک نام آتا ہے شیخ سعدی کا، سمجھ آئیے تو محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی آپ فرماتی ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ تاتے بیریا۔ علماء کو سمجھنے میں میرے خیال میں مشکل نہیں ہوگی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک زمانہ، یک زمانہ، ایک زمانہ جو ولی کی صحبت اختیار کرتا ہے 100 سال کی بے ریا عبادت کیسے افضل ہونا کرتا ہے۔ جنہیں جس کو سمجھے کہ پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں طلباء سے کہہ رہا ہوں، علماء سے ہاتھ جوڑ کر میں صرف طلباء سے کہہ رہا ہوں، ایک زمانہ جو ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے
100 سال کی عبادت سے افضل ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہزاروں سال کی جو محنت کی جاتی ہے، عبادت، مشقت، ریاضت کی جاتی ہے، کوئی بات یقینی نہیں کہ اس کے بعد بھی اللہ کی نظر محبت نصیب ہو سکے. کیونکہ ریاکاری والی عبادت اٹھا کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، ذرا سا خلوص نہ ہوا ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. کہا جب ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوگے نا تو ولی ہوتا ہی وہ ہے جس کو ہر روز اللہ 100 سے زیادہ مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. یہ امام کشیری نے لکھی ہے یہ بات. فرمایا وہاں کی صحبت اس لیے افضل ہے. اور انشاءاللہ جامعہ کے فضلاء سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ. تھوڑی دیر رہ گئی ہے انشاءاللہ. اب سنو، کہا ولی کو خدا دن اور رات میں 100 سے زیادہ مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. اس لیے اس کے پاس جو ایک زمانہ بیٹھ جاتا ہے، 100 سال کی عبادت سے وہ افضل ہوا کرتا ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں یہ مضمون پختہ ہو گیا ہے وہ اگلے مضمون کے لیے تیار ہو جائیے گا. محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ. تو دوستان گرامی القدر، ایک زمانہ صحبت ولی کی، صحبت ولی کی، ایک زمانہ 100 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو پھر کہنے دو نا، جو ایک زمانہ نہیں سارا زمانہ سایہ بن کر حضر میں، سفر میں، مسجد میں، حرم میں، بستی میں، ویرانے میں، مکہ میں، سور میں، پہاڑ میں، غار میں، ام معبد کی جھونپڑی میں، مدینہ میں، احد میں، بدر میں، حنین میں، خیبر میں، قبر میں، حشر میں، دنیا میں، آخرت میں، جنت میں مصطفیٰ کا سایہ بن کر جو سلطان انبیاء کی صحبت میں رہے، صدیق اکبر کی چال گال. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر. اس لیے اگر ولی کی صحبت ایک زمانے میں 100 سال کی عبادت کا ثواب دے دیتی ہے، تو جس نے سارا زمانہ صرف نبی نہیں سلطان انبیاء کی صحبت میں گزارا ہو، اس لیے باقی صدیق ہیں اور ابو بکر صدیق اکبر ہے. اب ذرا صدیق اکبر کے نام کا نعرہ ہو جائے نا، گلی گلی. اور مجھے ایک بات میں اور ساتھ ابھی القاء ہوا، ولی کو اللہ دن اور رات میں علماء اور اولیاء کی اصطلاح یا ان کے علم کے مطابق 100 سے زیادہ مرتبہ محبت کی نظر دیکھتا ہے. آئے ہائے، اور میرا تیرا نبی رب کے دربار میں کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، محبوب تو کبھی میری نگاہ قدرت اور محبت سے دور ہی نہیں ہوا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر، ملک کو نیل میں انبیاء تاجدار تاجدار روکایا کاغمار نبی تاجدار روکایا. ہمارا نبی. کون
صدیق اکبر، اللہ اللہ وہ صدیق اکبر حضرت سیدنا نزال بن سبرہ سے روایت ہے، اور یہ روایت المستدرک علی الصحیحین میں موجود، کتاب و معرفت صحابہ میں موجود، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 4462۔ حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا نزال بن سبرہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک دن شہنشاہ ولایت قاسم ولایت فاتح خیبر صاحب ذوالفقار مولا کائنات مولا علی کے ساتھ کھڑے تھے، مولا علی خوشخبری فرما رہے تھے، ہم نے عرض کی علی آج ذرا اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ فرمایا مجھ سے میرے دوستوں کے بارے میں پوچھتے ہو؟ نبی کے جتنے یار ہیں وہ علی کے دوست ہیں۔ یہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں یہاں سے بڑے کھلے دل سے اور بڑی سخی قسم کے طریقے سے اور بڑی پاکیزہ سوچ سے کردار صحابہ کا بھی بیان کیا جاتا ہے اور عظمت اہل بیت کا دفاع بھی کیا جاتا ہے۔ مجھے ایک بات کہنے دیجئے، میں مرشد گرامی کے صاحبزادہ والا شان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کوئی جو اندر کا کالا ہے نا وہ یہ نہ سمجھے کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم کے در و دیوار میں آج ہماری وجہ سے صدیق اکبر کے نام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ رات کے پچھلے پیر قبلہ شاہ جی امتیاز شاہ صاحب کا بڑا عینی مشاہدہ ہے، پاکستان کی گلی کوچوں سے جب واپس آتے ہیں گاڑی دور بھاگ رہی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کتا بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ رات کے پچھلے اندھیرے میں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں، میں نے امتیاز شاہ جی کی گاڑی کو بھگا دیا، حالانکہ اسے پتا نہیں یہ گاڑی پہلے سے منزل کی طرف جا رہی ہے۔ ارے ہم کسی کے کہنے پر صدیق اکبر نہیں، ہمارے خلیل نے میرے مرشد نے صدیق اکبر کا پیار رکھا ہوا۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر سرکار مولا علی نے فرمایا کہ نبی کے جتنے یار ہیں وہ علی کے دوست ہیں، وہ علی کے فرماتے ہم نے عرض کی اچھا علی ٹھیک ہے سارے آپ کے دوست ہیں، صحابہ کا بھی انتخاب دیکھو نا، گویا انہیں بھی علی کی زبان سے ابو بکر کا ذکر بڑا مزہ دیتا تھا۔ کہا علی ٹھیک ہے جب سارے آپ کے دوست نبی کے سارے صحابہ ہیں تو ذرا آج صدیق اکبر کے بارے میں کچھ بتا دیجئے نا۔ سنو اے علی سے محبت کرنے والوں، اے دلوں میں میرے مولا کائنات کی محبت کا چراغ روشن کرنے والوں، میرے مولا علی نے فرمایا ذاک امرؤ سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل و محمد۔ فرمایا ابو بکر کی شان اگر میں سمجھتا ہوں صرف ایک حدیث کو دنیا اسی کو تسلیم کر لے سالے رولے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ سرکار مولا علی نے فرمایا اچھا صدیق اکبر کے بارے میں پوچھا فرمایا ان کے تو کیا کہنے ذات امرؤ، تو میں اپنے زہرے دی بولی جس کا ترجمہ کرنا فرمایا اے او جنے، اے کوئی اور جنس دا پیو تے نہ بولے تے جڑے جنے بیٹھے ہو بولو سارے محبت۔ میں طلباء سے مخاطب ہوں، سامنے نہیں، خدا کا واسطہ معذرت یہ جملہ بھاری ہو گیا۔ فرمایا ذاک امرؤ، علی سے شان ابو بکر سننا چاہتے ہو
تو کہا ابو بکر ہو جڑے کہ اللہ نے جبریل اور محمد کی زبان پر جس کا نام صدیق رکھا ہے، میں صرف ایک بات کر کے آگے چلتا ہوں. مولا علی اتنا کہہ دیتے آپ باب علوم مصطفیٰ ہیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی، علم کا ایک باب جو پڑھے اللہ 70 صدیقوں کا ثواب دیتا ہے. تو جو ہو ہی باب علوم مصطفیٰ، جو ہو ہی باب علوم مصطفیٰ، پھر اس علی کی عظمت اور مرتبہ اور مقام کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا، کہا مولا علی ویسے بھی کہہ دیتے تو علی کی بات پر علی کے ملنگوں کو تو یقین ہوتا ہے نا، لیکن علی کو پتا تھا میرا نام لینے والے بھی کچھ ایسے کالے ہوں گے. اور بات سمجھ آئیے تو بولو ذرا سبحان اللہ. میرا نام لینے والے بھی کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ ابو بکر کا حیا نہیں کریں گے. کہا ابو بکر کی شان میں نے حوالہ جبریل اور محمد کی زبان کا اس لیے دیا ہے جسے کسی اور کا حیا نہ ہو، محمد کی زبان کا حیا کر لیں. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ غم گسار نبی. اگر امام احمد رضا کے فکر سے اگر آپ کو اختلاف ہے تو کم از کم میرے محمد کی زبان سے تو اتفاق کرو گے نا، کیونکہ یہ وہی زبان ہے جس سے بیان ہوئے قرآن میں عمر کی بھی شانیں ہیں اور صدقار مولا کائنات کی بھی شانیں ہیں. ذرا تھوڑا شعر گنگنا دیں جلدی سے انتظامیہ طلباء کو اپنی جگہ. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی سب کچھ لٹایا رہے مصطفیٰ غم گسار نبی. تیری کیا بات ہے، میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. فقط نہیں، فقط ترجمہ سماعت فرماؤ. اور دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو دیتا ہے اپنا مال اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو بجز اس کے کہ وہ اپنے برتر پروردگار کی خوشنودی کا طلبگار ہے. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا. میری گفتگو کے آخری 5 منٹ ہیں. اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا. بولو، اور وہ ضرور اس سے. اس آیت کریمہ کے شان نزول میں
صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری دیگر مفسرین نے لکھا ہے سرکار صدیق اکبر نے 7 غلاموں کو 7 طرح کے لوگوں کو جنہیں توحید کے اقرار کی پاداش میں سزائیں دی جا رہی تھیں، صدیق اکبر نے انہیں پاک مال سے خرید کر انہیں اللہ کے نام پر آزاد کر دیا تھا۔ ان میں حضرت بلال حبشی، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ام امیس، ان کی بیٹی حضرت زنیرہ، حضرت سیدتنا ام عیسیٰ، یہ 7 طرح کے لوگ ہیں۔ جس وقت صدیق اکبر نے انہیں خرید کر اللہ کے نام پر آزاد کیا، آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ نے فرمایا او ابو بکر، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور لوگوں اور غلاموں کو آزاد کرتے ہو، کاش تم طاقتور غلام آزاد کرتے جو تیرا دفاع کرتے اور مصیبت کے وقت تیرے کام آتے۔ تو سرکار صدیق اکبر نے فرمایا یا ابتی انما اريد ما عند اللہ، اور ماں ابا جان میرا یہ دنیا کی طرف نگاہ اور نظر نہیں ہے، یہ سب غلام آزاد کرنے میں ابو بکر کا ایک ہی مشن ہے کہ اس سے اس کا خدا راضی ہو جائے۔ میرے سرکار صدیق اکبر نے جب یہ کہا، میرے رب نے ان کی تائید میں قرآن کی یہ آیتیں نازل کی، فرمایا ابو بکر یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں رب اس بات اور توجیہ کی تصدیق کر رہا ہوں کہ فقط یہ اپنا مال صرف اور صرف میری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ صدیق اکبر کا سارا مال رائے خدا میں لٹا اور خوشی سے آپ نے قربان کیا۔ میں آخری روایت، سرکار صدیق اکبر آپ کے مال کے حوالے سے الاستیاب فی معرفت الاصحاب اور تاریخ مدینہ دمشق میں یہ روایت موجود ہے۔ آخری روایت جلدی سے میں بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جب آپ ایمان لائے 40,000 دینار کے مالک تھے۔ کون؟ بولو سرکار صدیق اکبر، بولو کون؟ سرکار صدیق۔ اور پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ بٹنوں کے لیے پیسے نہیں اور بٹنوں کی جگہ درخت کے کانٹے لگا کر لباس کو وہاں ٹانگ رکھا۔ ابن ماجہ میں حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ کتاب السنہ بابن فی فضائل صحابہ میں یہ روایت موجود ہے۔ میرے سرکار کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا مجھے کبھی کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا مجھ محمد کو ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ سارے پیار سے سبحان اللہ کے آخری بات کر کے اجازت کر محبت سے حوالے سے میرے سرکار نے جس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا، سرکار صدیق اکبر رونے لگ گئے۔ کیوں روئے تھے؟ کیونکہ آپ عاشقوں کے امام ہیں، اور جہاں عشق ہو وہاں سینے تڑپا کر دیے، مچلا کر دیے۔ گویا کہا ہو جنہ دلاں وچ عشق سمایا تے رونا کم انہاں دا چلتے روندے وچھڑے روندے تے روندے ٹردے رہواں
سرکار صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا. یار حضور کہیں کہ مجھے ابو بکر کے مال نے اتنا نفع دیا ہے. اس لیے سرکار نے کہا تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا, میرے ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت والے دن اس کو میرا رب عطا فرمائے گا. سرکار صدیق اکبر نے وہ آفاقی جواب دیا. آپ نے عرض کی, ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے, آپ نے عرض کی الانا ومالی الا لک یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو مال کی بات آپ کر رہے ہو, حضور میرے مال کے مالک بھی آپ ہو, ابو بکر کی جان کے مالک بھی آپ ہو. کیا پیش کروں آقا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری. فرمایا صدیق وہ ہوتا ہے جو قول اور اعتقاد میں سچا ہو اور اپنے فعل سے ساری زندگی اس سچ کی تصدیق کرتا رہے. جو اپنے قول اور اعتقاد میں سچا ہو اور اپنے فعل سے اس سچائی کی ساری زندگی تصدیق کرے وہ صدیق ہوتا ہے. ابو بکر مکہ کیوں چھوڑا؟ کہا قول اور اعتقاد میں نے ایک سچ کو مانا تھا, اب وقت آ گیا ہے کہ فعل سے بھی اس سچ کی تصدیق کر جاؤں. سور کے پہاڑی کے ذروں پر عثمان بھائی آئے, عالمن وہ نہیں آئے, مرشد گرامی کے ساتھ جب گئے تھے حکم دیا تھا آپ نے کہ سور پر جاؤ, اور وہاں ایک شعر لکھ کے استاد جی نے سنایا تھا, فرمایا یہ وہاں پڑھنا. وہاں پر تو وہاں یمن کا ایک بندہ جاتے ہوئے ہمیں ملا راستے میں, بوڑھا ہے چل بھی نہیں سک رہا. میں نے کہا اسے کوئی اور ہمت یہاں نہیں لے کے آئی, سرکار صدیق اکبر کا عشق لے کر آیا. آج بھی سور کی پہاڑیوں پر چلے جاؤ, رب اکبر کی قسم آج بھی سور کی پہاڑی کا ذرہ ذرہ میرے صدیق کے عشق رسالت کی گواہیاں دے رہا ہے. میں اسی پر چونکہ مجھے تو ٹائم دیا گیا تھا, آج پہلی دفعہ احساس ہوا ٹائم کے اندر رہ کر گفتگو کو سمیٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے. بہرحال اللہ کی کریم بارگاہ میں التجا ہے, اما اللہ ہمارے اس گلستان کو ہرا بھرا رکھے, جہاں سے حضور کی ہر نسبت کے محبت کے جام الحمدللہ جس طرح حقیقی عاشقان کو پلائے جاتے ہیں اس طرح پلائے جا رہے ہیں. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو, میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص نہیں بولے گا تو طلباء اور سامنے سامعین میں تو غالباً شاید صدیق اکبر کی وہ توجہ نہیں حاصل کرنا چاہتا, لیکن کون ایسا ہوگا؟ میرا نبی خدا کی نظر محبت میں ساری زندگی رہا, صدیق اکبر ساری زندگی نگاہ مصطفیٰ میں رہے. مصطفیٰ کا ہم سفر. یار جامعہ کے در دیوار سے صدیق اکبر کے یہ نام کی لذت پوری مہینہ اور سال تک یہاں سے چند چند کے باہر آنی چاہیے. مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر چلتے ہیں جس کے عرش پر, نعرہ حیدری